السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک یا رب العالمین۔ اللہم صل وسلم وبارک وکرم ومجد وشرف وعظم واکرم وانعم والطف على عبدك نبيك رسولك حبيبك محبوبك محبك سيدنا سندنا شفيعنا قريبنا رؤوفنا رحيمنا محمد المصطفى النبي الأمي ورسول العربي الحبيب المحبوب الغالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلينا معهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول اللہ والذین معہ۔ جی لگا کر محبت و اخلاص کے ساتھ درود شریف پڑھیے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا مولائی یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام الف الف مرہ فی کل لمحہ۔ ابھی آپ حضرات نے فاضل جلیل شیخ الحدیث حضرت علامہ و بالفضل مولانا مفتی تفویض احمد رضوی حفظہ اللہ سے بڑا عالمانہ محققانہ خطاب سماعت فرمایا۔ ہمارے آقا سیدنا عثمان غنی ذو النورین صلی اللہ تبارک و تعالی علی مولا وعلیہ وعلینا معہم وبارک وسلم کی عظمت، ان کی رفعت اور ان کی سخاوت کے چرچے احادیث کریمہ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں سماعت فرمایا۔ ہمارے آقا سرکار اعظم رحمت عالم نے حضرت عثمان غنی کی خوبیوں کا خود ایسا تذکرہ صحابہ کے درمیان فرمایا ہے، اللہ اکبر، کہ چاہے پوری دنیا گنگی ہو جائے کچھ نہ بولے، یہ تو دنیا والوں کا نقصان ہے، آقا کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ تعالی علیہ بارک وسلم نے حضرت سیدنا و مولانا عثمان غنی کو وہ رتبہ عطا فرمایا، وہ مقام رفیع عطا فرمایا۔ الحمدللہ کہ پیارے مصطفیٰ کی چاہت اور رضا کی برکت سے وہ اللہ کے محبوب ہو گئے، اللہ کی بارگاہ کے مقبول ہو گئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی حضرات صحابہ کے درمیان مستجاب الدعوات تھے، وہ جو کہتے اللہ اپنے کرم سے ان کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کو پوری فرما دیتا۔ ان کی شان بہت بلند، بہت بلند۔ ابھی آپ نے سنا نا کہ سابقون اولون میں تھے، سیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ خدیجۃ الکبریٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علی بعلہ الکریم الرؤوف الرحیم
وعلیہا وعلینا معہم، اور حضرت سیدنا علی المرتضی سیدنا و مولانا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا و مولانا زید کے بعد ایمان لانے والوں میں حضرت عثمان غنی کا مبارک نام آتا ہے، اور بہت مالدار باپ کے بیٹے تھے، اور اللہ اکبر شروع سے اسلام لانے کے پہلے سے بھی زمانے جاہلیت میں بھی آپ نے کبھی شراب نہیں پیا، کبھی بدکاری سے قریب نہیں ہوئے، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا۔ یہ بہت بڑا مرتبہ اور بڑی فضیلت ہے۔ آپ جب اسلام لے آئے تو آپ کے چچا حکم بن عاص بن امیہ، یہ ظالم، یہ خاندانی شریر تھا، اس نے بہت سختی کی، بہت مارا، جی بھر کے کوٹا، اور ایک چٹائی میں لپیٹ کر دونوں طرف سے دھواں دینا شروع کیا۔ اب آپ اندازہ کرو، ایک آدمی کو چٹائی میں لپیٹ دیا جائے تو ایسے ہی سانس پھولنے لگتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ چٹائی میں لپیٹا بھی اور دونوں طرف سے اندر دھواں بھی پہنچایا، لیکن اللہ اکبر، اسلام کے شہدائی غازی اسلام سیدنا و مولانا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام پر قائم رہے۔ کہا واللہ ما ترکتہ، خدا کی قسم میں اسلام چھوڑ ہی نہیں سکتا، تم چاہے اپنی ساری دولت مجھ سے لے لو، خاندان سے جو مجھے ملا ہے سب لے لو، مگر میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے آقا سیدنا و مولانا عثمان غنی کو ایک یہ بھی شرف حاصل کہ یہ حضور پاک کے پھوپھی زاد بھائی بھی تھے، حضور پاک کے پھوپھی زاد بھائی بھی ہونے کا انہیں شرف حاصل تھا۔ اللہ اکبر۔ ابھی آپ نے سنا نا کہ حضور پاک کی دو صاحبزادی، دو نور، آپ نے سنا آپ کے علم میں ان کے نکاح میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد حضرت ام کلثوم سے نکاح ہوا۔ آج کل یہ خبر کچھ شیطان صفت عام کرتے ہیں، نہیں، حضور کی تو ایک ہی بیٹی تھی، حضور کی ایک ہی بیٹی تھی، حضرت فاطمہ، اور بقیہ تین، یعنی حضرت زینب، رقیہ اور حضرت ام کلثوم کے بارے میں یہ فتنہ چھوڑتے ہیں کہ یہ حضرت خدیجہ کی بیٹی تھی، پہلے والے شوہر تھی، ان کی بیٹی تھی، اس لیے بیوی کی بیٹی کو حضور نے اپنی ربیبہ کو اپنی بیٹی قرار دیا، لیکن ایسا نہیں، یہ جیسے حضرت فاطمہ حضور کی بیٹی، حضور کی لخت جگر، ایسے ہی حضرت ام کلثوم بھی، حضرت رقیہ بھی، حضرت زینب بھی، صلی اللہ تبارک و تعالی علی ابیہن الکریم وعلیہن وعلینا معہن بارک وسلم دائما ابدا سرمدا۔ جب حضرت ام کلثوم سے شادی ہوئی، دیکھیے حضور ایک بہت پیارا ایک سبق ہمیں دے رہے ہیں کہ ہمیں بھی اپنی بیٹیوں کی جب شادی کریں اور بیٹی کو رخصت کریں تو اس موقع پر اس کے ہونے والے جو شوہر ہے اس کی خوبیاں بیٹی کے دل میں اتار دیں، محبت۔ حضور پاک نے فرمایا کہ ام کلثوم مبارک ہو، یہ عثمان جو تمہارے شوہر ہیں یہ تمہارے دادا ابراہیم خلیل اللہ اور تمہارے باپ محمد رسول اللہ کی ہم شکل ہیں، ہم شبیہ ہیں۔
اور آقائے کریم کہ حسن کو تو آپ سنتے رہتے ہیں، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، اتنے حسین میرے آقا عثمان غنی کہ حضور خود ان کا وصف بیان کر رہے ہے نا۔ حضور جی جیسے ابھی آپ نے سنا نا کہ حضرت زید آئے تحفہ لے کر کے، پوچھا کیسا پایا عثمان کو، کہا کہ ان جیسا حسین میں نے دیکھا ہی نہیں۔ آہا، جنت جن کے چہرے، جن کے رخسار کی چمک سے چمک جائے، کیا کہنے ہیں۔ اللہ ان کے دیدار، ان کی زیارت سے ہم سب کی آنکھوں کو ٹھنڈی فرمائے۔ آپ اپنے آقا سیدنا عثمان غنی سے یقیناً آپ کو محبت ہے، اس محبت کو اور بڑھائیے، ان کے نام پر خرچ کیجئے، ان کے نام پہ خرچ کیجئے۔ بات آ گئی ہے تو سنیے، ذرا جی لگا کر درود شریف پڑھیے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ، علیک الصلاۃ والسلام الف الف مرہ فی کل لمحہ۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین کی سخاوت اور عادتوں میں ایک پیاری عادت یہ تھی کہ ہر جمعہ کو وہ ایک غلام خرید کر آزاد کرتے۔ جس طرح مارکیٹ میں بکرے بکتے ہیں نا، جانور بکتے ہیں، ویسے ہی عرب میں مارکیٹ لگتی تھی جس میں مرد بھی، انسان بھی، مرد بھی اور عورت بھی بکتی۔ لوگ مرد بھی خرید کر غلام بناتے اور عورت کو خرید کر لاتے تو باندھی بناتے۔ یہ مسئلہ اب سمجھے گا سے ابھی جو ذہن دینا ہے کہ ہر دن ایک غلام خرید کر آزاد کرتے، اور ظاہر ہے کہ اس زمانے میں بھی جیسا حسین، خوبصورت، صحت مند، بھلا چنگا، محنتی، جفاکش غلام ہوتا، ویسے اس کی قیمت لگتی۔ 5,000 سے لے کر 50,000 تک بھی درہم و دینار میں بکا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ہر دن وہ ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے، اور اگر کسی جمعہ کو کسی وجہ سے یعنی نہیں ملتا ہوگا مارکیٹ میں جیسا چاہتے تھے ویسا نہیں ملتا، تو آنے والے جمعہ کو 2 غلام خرید کر آزاد کرتے۔ اللہ نے آپ کو نعمتیں دولتیں دی ہیں کہ آپ کے دل میں یہ چاہت نہیں پیدا ہوتی کہ ہم بھی غلام خرید کر آزاد کریں۔ اللہ کرے کہ ہر مالدار کے دل میں اللہ ایسا جذبہ پیدا فرما دے، اور جذبہ نہیں تو ابھی نیت کر لو، نیت میں برکت ہے، ابھی سے اجر شروع ہوگا کہ جب بھی ایسا موقع ملے گا تو ہم بھی غلام خرید کر آزاد کریں گے، یا اس جیسا کام کریں گے، یا اس جیسا۔ اب دنیا میں تو غلام ملتا نہیں کہ آپ خرید کر آزاد کریں، اسے نہیں کہ کسی کو پکڑ کے لے آیا کہا کہ ہم لے کر آئے، یا کسی کو باندھ دیا کہا کہ ہم بیچنے خریدو، نہیں، اب تو پوری دنیا آزاد ہو گئی ہے۔ تو سنیے، اس زمانے میں بھی اللہ کی توفیق سے اگر آپ نے کسی عالم دین کی خدمت کی، ان کی ضروریات کی کفالت کی، کسی بچے کو اپنے خرچے سے عالم دین بنایا، حافظ قرآن بنایا، قاری قرآن بنایا، تو ہمیں یقین ہے کہ کسی عالم دین پر آپ کا پیسہ خرچ کرنا تاکہ ان کی ضروریات پوری ہو، کسی بچے کو عالم دین بنا دینا، نیچے سے لے کر اوپر تک سب پڑھا دینا، یقیناً اللہ کریم اسے غلام آزاد کرنے کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ ہاں، یہ ہمارے مدرسے میں فیضان مفتی اعظم میں آپ آ جائیے، بہت سارے طلباء ہیں، ناظم صاحب سے رابطہ کام کیجئے کہ ایک بچے پر اوسطاً منیمم کیا خرچ آتا ہے،
آپ ایک ذمہ داری لے لیں اللہ کی توفیق سے، 1 2 3 جیسی سہولتیں، اپنے دوستوں کو اس کام کی طرف آمادہ کیجئے، ایک نہیں 2 آدمی مل کر ایسا کر لیجئے تو ایسی برکتوں سے مالا مال ہوں گے۔ سیدنا مولانا عثمان غنی ذو النورین کے تو اتنے فضائل و کمالات ہیں کہ بیان کرتے کرتے ایسی سینکڑوں راتیں ختم ہو جائیں، ان کی عظمت میں بیان نہ ہو سکے۔ اب میں چاہوں گا کہ کچھ کام کی بات آپ کے ذہن کے گوش گزار کر دوں، جی لگا کر درود شریف سنائیے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ، علیک الصلاۃ والسلام الف الف مرہ فی کل لمحہ۔ آپ نے یہ بھی سنا، آپ پڑھتے بھی رہتے ہیں کہ آپ جب درود شریف پڑھتے ہو، اللہ توفیق دے کہ مواجہ اقدس میں سنہری جالی پہ حاضر ہو کر ابھی سلام عرض کریں۔ اللہ ہر سال میں بار بار ایسی توفیق عطا فرمائے۔ میاں تصور میں آپ جو ہے سنہری جالی کے قریب اپنے آپ کو کھڑا محسوس کریں اور درود شریف پڑھتے رہیں۔ فرشتے، کچھ فرشتے اسی کام کے لیے ہیں، پوری دنیا کی سیاحی فرماتے ہیں کون بندہ کس حال میں کس کیفیت میں درود پڑھتا ہے، سرکار کو سلام کرتا ہے، وہ فرشتے اس کیفیت میں حضور فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے فلاں جگہ اس طرح بے قرار اور آپ کی محبت میں سرشار ہو کر کہتا تھا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو آقا کریم آپ کی اداؤں کا چرچا سن کر خوش ہو جائیں گے، اور جواب تو عطا فرماتے ہی ہیں۔ حضور پاک کے تمام صحابہ کی تعظیم ہم پر فرض ہے، ایسے ہی جیسے نماز اور روزہ فرض ہے۔ حضور کے تمام صحابہ کی تعظیم، الصحابہ میں اہل بیت بھی شامل ہو گئے اور حضور کی ازواج مطہرات بھی، سب کی تعظیم اور محبت فرض ہے۔ اب تو ہمارے اب تو وہ کیفیت ہے نہیں کہ ہم ان کی کچھ خدمت کر سکیں، ان کی خدمت میں نذرانہ پیش کر سکیں، ان کی ضرورت کے لیے حاضر رہیں کہ لائیے حضور آپ کے پاؤں دبائیں یا کا یہ کام کر دیں، یہ کام کر دیں، یہ کام کر دیں۔ اب تو وہ کر نہیں سکتے، تو اب یہی ہے کہ عقیدت، احترام، محبت، مودت، الفت، رحمت، رافات دل میں پیدا کریں، نام لیں عقیدت کے ساتھ، محبت کے ذکر کریں محبت کے ساتھ، اور ان کی یادیں منائیں، ان کے نام پر خرچ کریں۔ جیسے کسی طالب علم کو آپ نے قلم پیش کر دیا، کوئی کتاب پیش کر دی، یہ حضرت ابوبکر صدیق کی طرف سے، یہ حضرت عمر فاروق اعظم کی طرف سے، یہ حضرت عثمان غنی کی طرف سے، یہ مولا کائنات کی طرف سے، یہ حضرات حسنین کریمین کی طرف سے، اللہ کی توفیق سے آپ نے ایسا کیا تو یقیناً اللہ کی عطا سے ان سب کی روحیں خوش ہو جاتی ہیں۔ وہ ملاحظہ بھی فرماتے ہیں کہ ہمارے نام پہ کون کیا دے رہا ہے، کس محبت میں پیش کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا مولانا امام احمد ابن حنبل، مشہور اہل سنت کے اماموں میں سے، 4 مشہور اماموں میں ایک امام ہے۔ یہ منقول ہے کہ ان کا ایک پڑوسی تھا، برسوں سے قریب رہتا تھا، لہذا ان کے حال سے واقف، جیسے یہ مسجد ہے نا رضا مسجد، اس پڑوس میں جو لوگ رہتے ہیں اس ایریے میں، تو امام صاحب ہر فرد سے واقف ہے نا، صبح شام ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں، معلوم ہے کہ کون کیسا ہے، کس کی عادت ہے، کیا خوبی ہے، کس کے اندر کیا خرابی ہے۔ آدمی جب پڑوس میں رہتا ہے تو ایک دوسرے کے احوال سے واقف اور جانکار ہو جاتا ہے۔ تو حضرت امام احمد ابن حنبل کا بھی ایک پڑوسی تھا جس کے بارے میں حضرت کو معلوم تھا کہ یہ بدکار ہے،
یہ گنہگار ہے، مجرم ہے۔ ایک جگہ بڑا مجمع لگا تھا، بڑی بھیڑ تھی، بہت سارے لوگ جمع تھے، سب حضرت سے مل رہے تھے۔ حضرت ہر ایک سے اس کی خوبیوں کے اعتبار سے سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں، مسکرا کر مل بھی رہے ہیں، مصافحہ بھی کر رہے ہیں۔ اسی بھیڑ میں حضرت کا وہ پڑوسی بھی آیا، حضور السلام علیکم، ہاتھ بڑھایا تو وعلیکم السلام، اور کوئی توجہ دی نہیں اس کی طرح، بس ایسے ہی روکا سوکا، بس وعلیکم السلام کہا۔ تو انہوں نے کہا حضور میں جانتا ہوں کہ میری کوتاہیوں کا آپ کو علم ہے، میری کمزوری کا آپ کو علم ہے، میں مجرموں گنہگار ہوں، مجھے اس کا احساس ہے، اس لیے میں آپ کی توجہ کا مرکز نہ بن سکا، آپ نے میری طرف نگاہ رحمت نہیں ڈالی، بمبئی کی زبان میں آپ نے مجھے ٹرخا دیا۔ لیکن حضور میں نے رات اپنے ان بدعمالیوں سے میں نے توبہ کر لی، رات میں ہمارے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ ہم نے سب پچھلی بری عادتیں ہم نے چھوڑ دی۔ تو حضرت نے فرمایا کہو کیا ہے؟ حضرت جب بیان کرتے اپنے مدرسے میں درس کے دوران تو اپنے شاگردوں کو کہتے اسے لکھ لو، لوگوں کے درمیان بیان کرتے رہو، لوگوں کے درمیان بیان کرتے رہو۔ انہوں نے کہا کہ حضور میں نے خواب میں دیکھا کہ ہزاروں لوگوں کا مجمع ہے، ایک بھیڑ جمع ہے، اور اس مجمع میں ایک تخت پر اونچی جگہ حضور سرور عالم رحمت عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نور کے منبر پر جلوہ فرما ہے۔ سب حضور کی زیارت کر رہے ہیں، سب کی آنکھیں حضور کے نور سے پر نور ہو رہی ہیں، اور سب اٹھ کر حضور سے سلام عرض کرتے، حضور کی دستبوسی کرتے اور اپنے لیے استغفار چاہتے ہیں، حضور ہمیں بخشوا دیجئے، حضور ہمیں بخشوا دیجئے۔ تو سرکار پاک رحمت عالم سرور عالم سب کا سلام کا جواب عطا فرماتے اور سب کے لیے بخشش کی اور رحمت کی دعا فرماتے۔ اللہ تمہاری مغفرت فرمائے، یا اللہ اسے بخش دے، یا اللہ رحم فرما۔ فرماتے مجمع سے ایک ایک آدمی اٹھتا عرض کرتا پھر بیٹھ جاتا، اٹھتا عرض کرتا پھر بیٹھتا، کھڑا ہوتا عرض کرتا پھر بیٹھ جاتا۔ کہتے ہیں ایک ایک کر کے ہر ایک کو یہ شرف حاصل ہوا۔ اللہ ہمیں بھی وہ نعمتیں عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ صرف میں ہی باقی رہ گیا اور اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ آہا میرے آقا رحیم و کریم ہیں، آقا رحیم و کریم ہیں۔ فرمایا تم کیوں بیٹھے ہو، تم کیوں نہیں آ رہے ہو؟ کیا اپنی گناہ کی حیا تمہیں مانے ہیں اس لیے نہیں آ رہے ہو؟ یعنی غلاموں کی ایک ایک ادا سے حضور واقف ہیں، کون کتنا مجرم ہے، کتنا گنہگار ہے، کس کے اعمال کی کیا کیفیت ہے۔ کل بھی حضور واقف تھے، آج بھی واقف ہیں، اور قیامت تک اپنی ایک ایک امت کے اعمال سے باخبر ہے۔ کہاں یا رسول اللہ؟ تو فرمایا کہ سنو، تم ان لوگوں میں سے ہو کہ فَإِنَّكَ لَا تَسُبُّ أَحَدًا مِّنْ أَصْحَابِي، تم میرے صحابہ میں سے کسی کو تم نے برا بھلا نہیں کہا۔ تمہارے گناہ ہیں، جرم ہیں، تمہارا پاپ ہے، لیکن فَإِنَّكَ لَا تَسُبُّ أَحَدًا مِّنْ أَصْحَابِي، میرے تمام صحابہ میں سے کسی کو بھی تم نے برا نہیں کہا ہے۔ بھلا نہیں تو ایک محاورہ لوگ برا بھلا کہہ دیتے ہیں۔ تم نے میرے کسی صحابی کے بارے میں تم نے کوئی برا جملہ خراب بات نہیں کہی ہے، تم ایسے لوگوں میں سے ہو، آؤ میرے قریب آؤ۔ سرکار نے اسے اپنے قریب بلا، اپنا رحمت بھرا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا،
اور سارا گناہ سیز کر لیا. جتنے گناہ تھے سب حضور نے دست کرم رکھا اور سب ڈیلیٹ ہو گیا, سب معاف ہو گیا, مٹ گیا, کچھ باقی نہ رہا. میاں اس زمانے میں یہ بہت بڑی سعادت ہے اور ہم اس پر اللہ کا شکر کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین علی ذالک, کہ ہم سب انہی میں سے ہیں کہ ہم بھی کسی صحابہ کو برا نہیں کہتے اور نہیں جانتے. اللہ کی اس نعمت پر ہم سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ کسی بھی صحابہ, بڑے سے بڑے اور ادنا درجے کے بھی کسی صحابی کی شان میں کبھی کوئی نازیبہ جملہ ہم نے نہیں کہا, ہم نے سوچا بھی نہیں ہے. اور اپنے رب کریم عز و جل کے کرم سے یہ توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اسی پر قائم رکھے. جب تک زندہ رہیں حضرات صحابہ کرام کی عظمت اور احترام اپنے سینوں میں, اپنے دلوں میں جاگزی رکھے. اللہ پاک سبحانہ و تعالی اپنے کرم سے ہم سب کو حضرات صحابہ کرام کی سچی محبت عطا فرمائے. آپ جن کی یاد میں بیٹھے ہیں نا, حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حضرت سیدنا عثمان غنی پیکرے صبر و رضا ہیں, پیکرے صبر و رضا ہیں. کربلا میں جو کچھ ہوا, میرے آقا سرکار امام حسین ان کے اہل بیت اہل خانہ کے ساتھ سے جو ظلم ہوا وہ سب ظلم ہے نا. ہمارے امام حسین کی شہادت دنیا پہ بے مثال ہے, لیکن ہمارے آقا عثمان غنی کا صبر اور ان کی شہادت, ان کی خدمات بھی حادثہ کربلا سے کم نہیں ہے. اور سیدنا عثمان غنی کے مقام کا آپ اس سے اندازہ کیجئے. آپ تو سنتے رہتے ہیں جب بلوائیوں نے, فسادیوں نے مدینہ شریف کا محاصرہ گھیراؤ کیا اور سیدنا عثمان غنی کے گھروں کے چاروں طرف دشمن لگ گئے, اندر داخل ہو کر حضرت کے ساتھ نازیبہ سلوک کریں, پانی بند کر دیا جو آپ سنتے ہیں. ان کا خریدا ہوا کنواں ہے 35,000 تو فرسٹ ایڈ میں, اس کے بعد پھر آدھا خریدا, یہ سب آپ سنتے ہی رہتے ہیں. وہ پانی بھی بند کر دیا. لیکن اللہ اکبر, تو حضرت مولائے کائنات شیر خدا. اور ایک بات ذہن میں اور رہے, حضرت مغیرہ بن شعبہ, ایک صحابی حضرت مغیرہ, بہت ہوشمند, بڑے زیرک, انہوں نے حضرت عثمان غنی ذوالنورین کو مشورہ دیا کہ حضور آپ حاکم اسلام ہیں, امیر المومنین ہیں, مدینے میں اسلامی فوج ہے, آپ اشارہ کیجئے اسلامی فوج یہ 10 20 100 50 آئے ہیں, ان کو تو پیاز کی طرح کاٹ کر ان کا سلاد بنا دیں گے, ان کے جو ہے نا ان کا کچومر, بمبئی سے ان کا کچومر نکال دیں گے, آپ اشارہ کیجئے سب معاملہ ابھی ہو جائے گا. ایک مشورہ یہ تھا, لیکن وہ یہ چاہتے تھے سیدنا عثمان غنی کے مدینے میں سرکار کے شہر میں خون ریزی نہ ہو, قتل و غارت نہ ہو. تو حضرت نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں کروں گا. کہ ایسا کیجئے کہ آپ اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ شریف چلے جائیے. اور تیسرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ملک شام چلے جائیے, آپ تو ساری اسلامی سلطنت کے بادشاہ ہیں. فرمایا کہ مدینہ چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا, مروں گا مدینے ہی میں. سرکار کے وہ سب ارشادات میری نظروں کے سامنے ہیں کہ عثمان پر کیا کیا کچھ ہوگا. میری شہادت کی خبر تو حضور نے بہت پہلے دے دی ہے. یہ آپ کے علم ہے نا, حضور جب احد پر تشریف فرما تھے,
حضور کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی. اس پہاڑ کی قسمت بھی کتنی ہے کہ پورا احد اٹھا کر جنت میں رکھ دیا جائے گا. ہاں، یہ سرکار کے قدم ناز کی برکت ہے. جب حضور جلوہ فرما ہوئے تو محبت میں وہ جھومنے لگا. ہاں، ہلنے نہیں لگا، جھومنے لگا. تو حضور نے اس کی قسمت اور چمکا دی، ان کی احد کی کا وقار اور اس کی قیمت اور بڑھا دی. قدم ناز سے ایڑ مارتے ہوئے کہا، اے احد، تم پر ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید ہیں. تو حضور کا نبی ہونا اور سیدنا ابوبکر پاک کا صدیق ہونا تو بالکل ظاہر تھا. 2 شہید، اب 2 ہی تو باقی رہ گئے تھے، حضرت عمر عثمان. تو حضرت عثمان غنی کا شہید ہونا تو زمین سے لے کر آسمان تک عام تھا. تو حضرت سیدنا عثمان غنی اسی حال میں صبر کے ساتھ رہے اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دشمنوں نے تلوار چلائی. آپ کی شہادت ہوئی. جو مجھے عرض کرنا ہے کہ جب ایسے حالات خراب ہوئے تو حضرت سیدنا و مولانا علی مرتضی صلی اللہ تبارک و تعالی علی مولا وعلینا ماہم مبارک وسلم نے اپنے دونوں شہزادوں کو، جنتی سرداروں کو بطور سیکورٹی اور گارڈ کے حضرت عثمان غنی کے در دولت پہ کہا، یہی کھڑے رہو، کوئی اندر نہ جانے پائے. میاں اس سے بڑا کیا مقام ہو سکتا ہے؟ امام حسن مجتبی، امام حسین مقتدی صلی اللہ تبارک و تعالی علی جدی وعلینا ماہم مبارک وسلم کو ان کی حفاظت کے لیے، تو یہ شان ہے ہمارے سرکاروں کی. اللہ پاک ان تمام حضور پاک کے فدائیوں شہدائیوں کا اللہ پاک صدقہ عطا فرمائے، ایمان و سنیت پر استقامت عطا فرمائے، اور اللہ علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. علم دین سیکھنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے. روز نہیں آ سکتے تو سنڈے تو چھٹی کا دن ہی ہے. اس کو علم دین سیکھنے کے لیے آپ خاص کر لو. کچھ نہیں تو 2-4 گھنٹے کر لو، 1 گھنٹے کر لو. مدرسے میں آ جائیے، شیخ الحدیث صاحب پڑھا رہے ہیں، بیٹھ کر حدیث سنیے، مسئلہ سیکھیے. قاری صاحب پڑھا رہے ہیں، ان کے سامنے بیٹھ کر اپنا مخرج درست کیجیے، حروف کو ان کے مخارج سے صحیح ادا کرنے کی کوشش کیجیے. یہ بہت سارے فرض سے اہم فرض ہے کہ آپ صحیح قرآن پڑھ سکیں. شرماؤ نہیں. کہ لوگ کیا کہے گا، کہنے دیجئے. اللہ آپ کو اپنا محبوب بنا لے گا. آپ کی یہی ادا آپ کی دنیا آخرت میں عزت کا سبب بنے گا. اللہ پاک ان ارواح قدسیہ کے درجات بلند فرمائے جنہوں نے یہ مبارک مجلس قائم کی، آج تک قائم ہے. اللہ قیامت تک قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت سراج ملت رحمہ اللہ نے بڑے اخلاص کے ساتھ حضرات خلفائے راشدین، حضرات صحابہ کرام، ان کی یاد میں مبارک جلسے کرتے، اپنے چاہنے ماننے مقتدیوں کے دلوں میں صحابہ اہل بیت کی عظمت اتارتے، ہے نا، بلکہ گھٹی میں پلا دینے کا جذبہ حضرت سراج ملت کے امنگ میں تھا. اللہ ان کی قبر کو رحمت و نور سے معمور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.